ہے کہ وہ عمران خان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، سننے میں آ رہا ہے. تو اس پہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو بہت ایشو بنا رہے ہیں کہ ایک بیوی کو تو سنبھال نہیں سکا، ملک پہ حکومت کیا کرے گا. بعض لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں، بعض اور کچھ کہہ رہے ہیں، بعض اور تبصرہ ایک مذاق بنایا ہے. تو عمران خان کی شخصیت ابھی میرے سامنے نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کسی کی شخصیت سے ہمیں بحث بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک شرعی مسئلے کا چونکہ اس سے تعلق ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پر تھوڑی سی بات کر دوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، نکاح کرو، محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی اختیار کر لو. تو اللہ نے جہاں شادی کا ذکر کیا وہیں ساتھ ساتھ علیحدگی کا بھی. مگر چونکہ ہم ہندوؤں کے معاشرے سے ہم لوگ زیادہ اٹیچ رہے ہیں تو ہمارے ہاں طلاق کو حد سے زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے. بلا وجہ کوئی طلاق دیتا ہے یہ تو غلط ہے، اس کی تو حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے دے رہا ہے، نہیں بن پا رہی، آپس میں محبت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، وہ اس پہ تانے دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر ایک شرعی حکم ہے. جیسے کوئی شادی کرے تو اس کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، تو ایسے ہی آپس میں آرام سے علیحدگی اختیار کر لیں تو ان کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس مذاق اڑانے کے نقصانات کیا ہیں وہ میں آپ کو نمبر وار بتاتا ہوں. پہلا نقصان تو وہی شریعت کے ایک حکم کا مذاق. اسلام میں عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرح نہیں کہ جب شادی ہو گئی تو اب جوئے کی طرح ہے، صحیح نکلی غلط نکلی، یا یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس اب سر پھٹولتے رہو ایک دوسرے کا. نہ نہ نہ، دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. آپ بس میں چاہ رہے تھے، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں ذرا اچھا ہم سفر مل جائے، سیٹ میں ساتھ آپ نے ایک صاحب کو بٹھایا، آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ سے اچھا ٹائم گزرے گا، دیکھا بھائی نہیں گزر رہا، سیٹ بدل لی جاتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سفر ہے ویسے بھی آخر میں جا کے پشاور اسٹیشن پہ تو دونوں نے علیحدہ ہو ہی جانا ہے، تو بہتر ہے ابھی ہو جائیں کیونکہ سفر تو اچھا گزرے. تو یہی رشتوں کی حیثیت ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. نکاح کیا، محبت سے رہو، نہیں رہ رہے، چلو بھائی تم ادھر ہمارا راستہ. ایک تو کیا ہے کہ شرعی حکم کا مذاق، یہ جائز نہیں ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پھر نکاح پہلے ہی نہیں کر رہے. مزید بات آئیں گے نکاح سے. ہمارے سیاستدان کوئی بھی شادی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. عمران خان جو مرضی ہو، اس پہ لوگ جو مرضی اعتراض کریں، لیکن میں اس کے اس بات کو بہت مثبت طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اس نے نکاح کیا ہے. صدر زرداری کی طرح نہیں کہ بیگم مر گئی تو ساری زندگی ایسے ہی گزار دی. ایسے ہی ویسے ہی کوئی نہیں گزارتا، پھر وہ حرام کی طرف جاتے ہیں. اس نے ایک حلال کا راستہ اختیار کیا، اب نہیں بنی، اب چھوڑ دیا. اب اگر اس کو مذاق اڑاؤ گے تو وہ کیا کہے گا؟ نہ کرتا تو اچھا تھا، میں شادی نہ کرتا تو اچھا تھا. تو شریعت کسی ایسے کام کی آپ کو ترغیب کیسے دے سکتی ہے کہ انسان ایک اچھا کام کر کے پچھتائے؟ وہ کہے گا شیخ رشید صحیح تھا. شیخ رشید بھی مذاق اڑا رہا ہے. شیخ رشید سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا بازار میں جب کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے. وہ بھی مذاق اڑا رہا ہوگا. دیکھا یہ ہوتا ہے، اس سے بہتر ہم نہیں ہیں کہ یار ویسے ہی کمارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حالانکہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. صحابہ میں بھی ہوا ہے، شادی ہوتی تھی طلاق ہو جاتی تھی، بعض دفعہ نہیں بنتی تھی تو وہ کہیں اور شادی کر لی، انہوں نے کہیں اور شادی کر لی. اب کیا ہے کہ عمران خان اب دوبارہ شادی کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا کہ اتنا مذاق پہلے اڑ چکا ہے اور طلاق پہ اتنا مذاق اڑ گیا، اب کیسے کیا؟ اب اگر نہ بنی تو طلاق کا آپشن بھی نہیں ہے. تو اب اگر ان تانوں کی وجہ سے وہ نکاح سے رک گیا تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ ان لوگوں پر ہوگا جو اس طلاق کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ چونکہ کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پرسوں کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں ایک اصولی ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، مذاق نہیں بنانا چاہیے، جس کا اللہ نے قرآن میں پہلے ہی ذکر کر دیا. امساکم بمعروف، بھلے طریقے سے رہو، او تسریح باحسان، نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی اختیار کر لو. یہ عربوں میں تو بہت ہوتا ہے، رہتے ہیں نہیں یار چلو تم وہاں کر لو ہم وہاں کر لو. اس کا یہ مطلب نہیں آپ جا کے اپنے بیگم سے کہیں چلو کیونکہ ہمارا سبب پٹا ہوا تو تم کہیں اور، میں یہ مطلب نہیں ہے. حتی الامکان تو گھر کو بسانے کی کوشش کریں. اللہ کو بسانے والا پسند ہے، گھروں کو اجاڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں، اگر کہیں ہو جائے ایسا کیس تو اس کو ایشو نہ بنائیں، ہلکا لیں، ہلکا کہ ٹھیک ہے نہیں بنی کوئی بات نہیں، وہ ان کی بیگم کہیں اور کر لیں. ہم تو اس کی بیگم کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی ابھی بھی آپ زندگی ایسے نہ گزاریں، عدت کے بعد کہیں اور شادی کر لیں. آپ کیا خیال ہے؟ وہاں نہ بنے کوئی بات نہیں، پھر کہیں اور کر لیں. صحابیات میں ایسے درجنوں واقعات ہیں. ایک صحابی کی شادی ہوئی، طلاق ہوئی، پھر نکاح کیا، پھر طلاق ہوئی، پھر نکاح کیا. ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک دفعہ جب طلاق ہو گئی اب زندگی برباد اور تانے الگ. تو یہ سارا کلچر کہاں سے آیا ہے؟ ہندوؤں سے آیا ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے.
تو اس لیے میں نے سوچا تھا تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈال دوں. اللہ